السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تتذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ محترم سامعین کرام، یہ درس قرآن کی مجلس ہے اور اس مجلس میں ہر دن فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی آیتوں کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں لگاتار آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، ترتیب کے ساتھ آج ہم نے آپ کے سامنے جو آیتیں پیش کی ہیں وہ آیتیں ہیں سورۃ النحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 14 سے لے کر کے آیت نمبر 18 تک، یعنی 14، 15، 16، 17، 18 یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان نعمتوں میں سب سے پہلی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو اور دریاؤں کو اپنے حکم کے تابع بنا کر کے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ تلاطم خیز سمندر اور دریا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا، اپنے حکم کا تابع بنا دیا، اور وہ تمہارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ تم اس میں سفر کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سفر کرنے کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم لوگوں کے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کر دیا کیا مطلب؟ مسخر کر دیا مطلب یہ کہ اس کو آپ کی خدمت میں لگا دیا۔ کیسے خدمت میں لگا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان فرما دیا کہ اس میں انسان جس طرح سے چاہے سفر کر سکتا ہے۔ کشتی میں بھی سفر کر سکتا ہے، اسٹیمر میں بھی سفر کر سکتا ہے، بڑا جہاز بنا کر کے بھی سفر کر سکتا ہے، اور پنڈبی بنا کر کے بھی اس میں سفر کر سکتا ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو مسخر کیا۔ اور کیسے مسخر کیا؟ اللہ نے آگے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت حاصل کرو۔ تازہ گوشت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں مچھلیوں کو پیدا کیا، دریاؤں میں مچھلیوں کو پیدا کیا، اور بھی دوسرے جانوروں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ پانی کے اندر جو جانور ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حلال ہوتے ہیں۔ پانی میں جو بھی جانور ہے، چاہے اس کی جیسی بھی شکل ہو، جو پانی میں ہی گزر بسر کرتا ہے، ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ الا یہ کہ اگر جانور زہریلا ہو وہ حلال نہیں ہے، لیکن پانی کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جس میں مچھلی ہے اور دیگر جانور ہے جس کے گوشت کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور اس کے شکار کو بھی اللہ نے آسان بنا دیا۔ اس کو شکار کرنے کے مختلف طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دیے۔ انسان اس کو پکڑتا ہے اور اس کا تازہ گوشت اپنے لیے انسان حاصل کرتا ہے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اسی سمندر کے تہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی پتھروں کو، یاقوت کو، مرجان کو، لولو کو، جواہرات کو، موتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر اس تہ میں جا کر کے اس کو نکالنے کے لیے انسان کے لیے کیا کر دیا؟ آسان بنا دیا، کہ انسان آسانی سے جاتا ہے، ان موتیوں کو، ان جواہرات کو، ان لولو اور مرجان کو نکالتا ہے، اور زیورات اس سے بنا کر کے انسان پہنتا بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، سمندر کے اندر تم دیکھتے ہو کس کو؟ کشتیوں کو، کہ وہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، فلک، اور اس کی صفت کیا بیان فرمائی؟ مواخر، یعنی کشتی جو ہے وہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے اندر جو کشتی چلتی ہے، جو جہاز چلتے ہیں، وہ سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یا پھر سمندر کے اندر کشتی یا جہاز ہے اور ہوائیں جو ہے وہ مخالف چل رہی ہے، ان ہواؤں کو بھی چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کشتی یا جہاز کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے، اگلا حصہ وہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ یہ بنانے کا طریقہ اللہ نے سکھلایا ہے۔
انسان کو خود سے نہیں آیا ہے. سب سے پہلے اس روئے زمین پر انسانی تاریخ میں سب سے پہلے کشتی بنانے کا جو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے پیغمبر رسول آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو سکھلایا کہ دیکھو نوح ایسے ایسے کشتی بنانا ہے، ایسے ایسے کشتی بنانا ہے. اللہ نے ان کو سکھایا اور انہوں نے بنایا. پھر وہی کشتی بنانے کا طریقہ نسلاً بعد نسلاً انسانوں کے اندر چلا آتا رہا ہے اور چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. جن کشتیوں اور جہازوں میں بیٹھ کر کے انسان ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جاتا ہے انسان. ابھی یہاں بیٹھتا ہے تو کہاں؟ ساؤتھ افریقہ میں جا کر نکلتا ہے جہاز، پانی جہاز کے ذریعے سے. یہاں بیٹھے گا تو کہاں نکلے گا؟ دنیا کے دوسرے کونے میں جا کر کے نکلے گا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہاں کا سامان وہاں لے جانا اور وہاں کا سامان یہاں لانا. اللہ نے آگے اس چیز کی وضاحت فرمائی وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم کشتی کو دیکھتے ہو کہ وہ چلتی ہوئی چلی جاتی ہے سمندر کے اندر. اور ایسا اللہ نے کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. دو وقت کی جو روٹی ہے وہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مزید قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہوئے کہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تم کو لے کر کے جھکے نہیں. مطلب یہ جو زمین پہلے بنایا اللہ نے، تو اگر زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظیم الجثہ پہاڑوں کو نہیں گاڑتا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ کا مطلب زمین میں ڈال دیا، کیا مطلب؟ گاڑ دیا. اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ النازعات آیت نمبر 32 میں فرمایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا. میخ کو کیسے ٹھوک کر کے گاڑا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز ہلے نہیں، ادھر ادھر ہو نہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا. اگر پہاڑوں کو نہ گاڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین پرسکون نہ رہتی تھی. زمین ہلتی، ادھر ادھر رہنا، قرار پانا، سکون پانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. کیوں گاڑا؟ تاکہ تم کو لے کر کے وہ جھکے نہیں اور تم سکون سے اس زمین پر رہو. اور آگے مزید فرمایا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کو بھی بنایا اور رستوں کو بھی بنایا. جو رستے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا، نہیں، اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے تمہارے دماغ میں ڈالا تو تم نے بنایا، اللہ نے تمہارے ذہن میں ڈالا تو تم نے بنایا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہروں کو بنا دیا زمین میں اور رستوں کو بنا دیا تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو. ہدایت حاصل کرو کیا مطلب؟ اب دیکھیے، نہریں جو ہوتی ہیں، ایک نہر ایک علاقے سے نکلتی ہے، وہاں اس علاقے کے لوگ اس نہر کے پانی سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں. پھر وہی نہر اس ایک علاقے سے نکل کے دوسرے علاقے میں چلی جاتی ہے، وہاں کے لوگ بھی اسے سیراب ہوتے ہیں. پھر وہی نہر جنگلوں، دریاؤں، صحراؤں سے ہوتے ہوئے ایک دور دراز علاقے میں پہنچتی ہے. وہاں سے پھر دائیں بائیں، جنوب شمال، ہر طرف وہ نہر بہتی چلی جاتی ہے. ایک نہر ہے اور مختلف علاقوں کے لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ رزق حاصل کرتے ہیں، سیرابی حاصل کرتے ہیں، اپنی زمین کو تر کرتے ہیں، سیراب کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستے بنائے تاکہ ان رستوں کے ذریعے سے انسان ایک مقام سے دوسرے مقام پر جائے. اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اللہ نے اس لیے کی تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرو. سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے اللہ نے فرمایا وعلامات، اور رستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان بنا دیے. آج تو الحمدللہ ہم شاہراہوں پر جاتے ہیں تو ہر جگہ پر لوگوں کی طرف سے جو ہے بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے ہورڈنگ، بڑے بڑے نشانات لگے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں کلومیٹر، فلاں شہر فلاں کلومیٹر، فلاں شہر ادھر جا رہا ہے، فلاں شہر ادھر جا رہا ہے. ایک زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو پہاڑوں کو نشان بناتے تھے، مختلف چیزوں کو نشان بناتے تھے تاکہ وہ گمشدہ جو رستہ ہوتا ہے اس کو وہ منزل کو حاصل کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رستوں میں نشان بنا دیا. نشان کیوں بنایا؟ تاکہ تم لوگ سیدھے انداز میں رستے کو پکڑ لو. وہ بالنجم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ستاروں کو بھی بنایا. بہت سالوں پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو اپنے رستے کا تعین ستاروں کو دیکھ کر کے کیا کرتے تھے کہ ہم جس رستے میں جاتے ہیں فلاں جگہ پر فلاں ستارہ نکلتا ہے، اس ستارے سے ہم لوگوں کو بائیں طرف نکل جانا ہے،
ہمارا راستہ ہم کو مل جائے گا. لوگ اس طرح سے ستاروں سے بھی راستہ حاصل کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستوں میں نشانات بنا دیے اور ستارے بنائے تاکہ ستاروں کے ذریعے سے وہ لوگ ہدایت حاصل کریں. اللہ نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی. یہ جو آیت نمبر 14 سے لے کر کے چند آیتیں ہیں ان آیتوں میں بھی اللہ نے اللہ کی نشانی کو بیان فرمایا. اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی اللہ کی نشانی کو بیان فرمایا اور کہا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. ان تمام چیزوں کو تو اللہ نے پیدا فرمایا لیکن اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے چاہے وہ مورتیاں ہوں, چاہے وہ مجسمے ہوں, چاہے وہ بدھ ہوں, چاہے وہ دیول ہوں, چاہے وہ آستانے ہوں, چاہے وہ مزارات ہوں, جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ, کیا ان لوگوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ جو پیدا کیا ہے کیا نہ پیدا کرنے والے وہ جیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا افلا تذکرون, تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا مطلب یہ کہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ کو چھوڑو تو کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, تم لوگ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور آگے مزید کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے وہ تمہارے پر اللہ کی نعمت ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لغفور رحیم. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اگر اللہ یہ حکم دے کہ اس کا شکریہ ادا کرو تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے اور اگر شکریہ ادا نہیں کر پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. لیکن اللہ ایسا نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرماتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام ابھی آگے اور بھی آیتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.